یہ کہانی ہے ایک گزرے وقت کی جب اقتدار پر قابض تھا ایک یزید کے پاس ہر طاقت تھی، فوج، عدالت، ادارے سب اس کے قبضے میں تھے، اور اس کے ارد گرد تھے کچھ عجیب مگر بد کردار۔ ایک 70 سال کی بدصورت عورت جس نے جادو سے اپنا چہرہ، جسم، آواز سب کچھ بدل لیا اور یزید کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ یزید اسی کا ہو کر رہ گیا۔ اس نانی کا باپ، نام شریف لیکن ایک پرانا چالاک چور جو قوم کی دولت کھا کر بھی شرافت کا لبادہ اوڑھ لیتا۔ پھر تھا بلو رانی، چہرہ مرد کا لیکن حرکتیں، ناچ گانا، اداکاری سب کسی طوائف سے بڑھ کر۔ فوج کے جرنیل اسی کے دیوانے بن چکے تھے۔ یزید نانی کا عاشق، جرنیل بلو کا عاشق۔ نانی جادو سے حکومت بچاتی، بلو ناچ سے فوج کو خوش رکھتا۔ یہ سب ایک دوسرے کو بچاتے اور قوم پر ظلم کرتے۔ جو بھی آواز اٹھاتا لاپتہ ہو جاتا، جو بھی سچ بولتا بیمار ہو جاتا، اور جو بھی راجا کا نام لیتا اس کا نام مٹا دیا جاتا۔ قوم ڈری ہوئی تھی، خاموش تھی، اور کچھ لوگ تو انہی ظالموں کی حمایت تھے۔ پھر آیا راجا، نہ خاندانی سیاستدان، نہ فوجی جرنیل، بس ایک سچا، اصولوں پر کھڑا شخص جس کا دل صرف قوم کے لیے دھڑکتا تھا۔ راجا نے یزید کے خلاف آواز اٹھائی، سچ بولا، شعور دیا، اور خود میدان میں اتر آیا۔ لیکن راجا کے ساتھی یا تو ڈر گئے یا دشمن سے جا ملے۔ راجا اکیلا رہ گیا اور اسے اندھیری کال کوٹھری میں ڈال دیا گیا۔ وہاں اس پر تشدد ہوا، دوائیں روک دی گئی، ڈاکٹر نہ ملنے دیا گیا، اور اس کی بیوی کو بھی قید کر کے اس پر دباؤ ڈالا گیا۔ لیکن راجا ہارا نہیں، زخموں سے چور مگر نظریے پر قائم۔ راجا نے ہمت نہ ہاری، نہ جھکا نہ روکا، اور اس کی یہ استقامت قوم کے کچھ نوجوانوں کو جگا گئی۔ کچھ سرپھرے لڑکے لڑکیاں جنہیں نہ ڈر تھا نہ لالچ، اٹھ کھڑے ہوئے۔ راجا کے سچ نے ان کے اندر آگ جلا دی، اور وہ راجا کے لیے ظالم فوج سے ٹکرا گئے۔ اب وقت آ گیا ہے فیصلہ کن جنگ کا۔ ایک طرف ہے راجا اور وہ باشعور نوجوان جن کے ہاتھوں میں صرف سچ ہے، دوسری طرف ہے یزید، نانی، بلو رانی، شریف، اور وہ پوری فوج جو صرف حکم پر ظلم کرتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، تو اب بتائے، کمنٹ میں اپنی رائے دے۔ کیا قوم راجا کے ساتھ کھڑی ہوگی، یا پھر یزید اور اس کی ناپاک فوج پھر سے غلامی کا دور لے آئیں گے؟ قوم کو اب چپ نہیں رہنا، اب صرف ایک فیصلہ باقی ہے۔